السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا جو ناول ہے راہ کامل، جس کی مصنفہ ہے زمر شہباز، تو آج کی ہماری قسط نمبر 8 کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ تم نے کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کشف نے سوالوں کے اوپر پنڈال کھول کر سوال کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم ساری بات جانتی ہو، یہ سب کچھ میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر بھی یوں انجان بن کے مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ ہاں، میں کروں گی سوال۔ تم نے مجھے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو اب کہاں گیا وہ وعدہ؟ کشف، یاد رکھنا، میں نے تم سے شادی کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن تم نے مجھ سے منگنی کیوں کی تھی؟ تم جانتی ہو بڑوں کی خواہش تھی اور میں نے کر لی تھی۔ اب نہیں ہمارے نصیب میں، تو پھر کیوں تم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ لیکن مجھے تم چاہیے ہو۔ اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دو، ضروری نہیں ہم جو چاہیں ہمیں وہ ملے، ہم سونا چاہیں تو ہمیں سونا مل جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہیرا رکھا ہو۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ میں بالکل راضی نہیں ہونے والی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ارزم چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں کرنا چاہتی ہوں شادی۔ تمہیں میری دوسری بیوی بن کر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ کیوں بھلا؟ لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں آلریڈی شادی شدہ ہوں۔ تم بدل گئے ہو ارزم، صرف اس کی خاطر؟ کیوں؟ اس نے نم آواز میں پوچھا۔ بدلاؤ تو قدرت کی فطرت ہے، دن سے رات، صبح سے شام، خزاں سے بہار، گرمی سے سردی، پھر انسان کیا چیز ہے بھلا؟ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ شارق کے ملازم اس کو یہ بتا کر کہتا ہے کہ وہ اپنا نام نہیں بتاتا۔ شارق کو معلوم تھا یہ کون ہے، اس کا جگر۔ جب بھی وہ آئے تو آ کر مجھ سے پوچھا نہ کرو کہ وہ آیا ہے، وہ اپنا نام نہیں بتا رہا، آنے دیا کرو، اندر لے کے آیا کرو، اس کا بھرپور استقبال کیا کرو، جب وہ آئے تو اس سے اچھے سے پیش آیا کرو۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ کون؟ اس کے ملازم نے پوچھا۔ جگر کا گوشہ۔ جاؤ لے کر آؤ اس کو اندر۔ ہیلو ریکس، کیسے ہیں؟ اشر اندر آتے آتے ہاتھ کا مکہ بنا کر آیا تھا اور شارق بھی کھڑا ہوا اور پھر دونوں نے اپنے مکے جوڑے اور ہائی فائی کیا۔ وہ ہمیشہ اس کو ریکس کے نام سے بلاتا تھا، بلکہ دنیا اس کے نام سے کانپتی تھی اور اس کے نام سے خوش ہوتا تھا۔ آؤ بیٹھو میرے جگر۔ آپ کی ابھی تک ہمیں جگر کہنے کی عادت ختم نہیں ہوئی، اب جگر کو جگر نہ کہے تو کیا کہے اور بھلا؟ اشر مسکرا دیا۔ بتاؤ کیا کھاؤ گے پیو گے؟ شارق کے سوال پر اشر بولا۔ بھائی، جب آپ کی کال آئی تھی نا تو میں کینٹین میں تھا، ابھی تو میں نے بہت کچھ کھایا ہوا ہے۔ آپ بتائیں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مجھے تم سے کافی ضروری بات کرنی تھی۔ کیسی بات؟ میں چاہتا ہوں تم کنول سے شادی کر لو۔ شارق نے بلا جھجک یہ بات کہی۔ اشر تو بس شارق کو دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا اشر؟ دیکھو، تم بھی میرا جگر ہو اور وہ بھی۔ ابھی شارق بول ہی رہا تھا کہ اشر بولا، نہیں، یا تو میں آپ کا جگر ہوں یا تو وہ۔ میں جو ہوں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی اور ہے وہ میں نہیں۔ مجھے اپنے جگر پر کوئی اور نہیں چاہیے ہوتا، آپ جانتے ہیں بھائی۔ اچھی طرح سے اس کا یوں کہنا شارق کو پسند آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ واقعی برا مانتا ہے جب اس کو کوئی کسی سے کمپیئر کیا جائے۔ میرا مطلب ہے تم میرا جگر اور وہ میرا دل۔ بھائی، یہاں پر میرا دل خراب ہو رہا ہے، باہر چلے۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کھڑا ہوا، اس کا ماتھا اپنے ہاتھ سے چھونے لگا اور بولا، میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ وہ اپنے ملازم کو آواز دینے لگا۔ اشر بولا، بھائی آپ بس باہر آ جائیں، میرا یہاں پر دل نہیں کر رہا بات کرنے کا، پلیز چلو۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے آ چکے تھے۔ ارزم اس کو گھر ڈراپ کر کے خود آفس چلا گیا تھا۔ تم یہاں واپس آ گئی، تم اپنے گھر نہیں گئی؟ نورے نے کشف سے سوال کیا۔ نہیں، یہ میری خالہ کا گھر ہے اور میں جب تک چاہوں یہاں رہ سکتی ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور وہ اتنا کہتے گیسٹ روم میں جا چکی تھی۔ نورے کچن میں جا کے کچھ کھانے کے لیے بنانے چلی گئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد کشف بھی وہاں پر آئی اور بولی، یہ دیکھو، یہ سب کچھ میرے لیے ارزم لے کر آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بیگز تھے اور وہ نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر نورے کو دکھانے لگی کہ وہ جیلس ہوگی۔ یہ سب تمہارے لیے وہ لے کر آیا ہے یا پھر لے کر دیا ہے؟ نورے نے سوال کیا۔ اس نے مجھے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا اور بولا جو شاپنگ کرنی ہے کر لو، پھر میں نے اس کی پسند سے ہر چیز لی۔
یہ دیکھو، یہ بریسلیٹ، انگوٹھی، یہ کانٹے، یہ کپڑے، یہ جوتی۔ وہ یہ سب کچھ دکھانے لگی اور نورے کو تو جیسے چڑ رہی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی ہے۔ نورے نے اپنی پلیٹ پکڑی جس میں اس نے پاستا بنایا تھا اور پکڑ کے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے کھانے لگی، کیونکہ اس کو وہاں اس کا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تو بھائی، میں آپ کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ وجہ؟ کوئی وجہ درکار نہیں، اس کے لیے مجھے نہیں پسند شادی کا۔ ابھی میں 21 سال کا ہوں، تو آپ چاہتے ہیں میں شادی کر لوں۔ آئی تھنک دیٹس امپاسبل۔ لیکن اگر تم ابھی منگنی کر لو اور چند سال بعد شادی کرو تو؟ بھائی، میں نہیں کرنا چاہتا کنول سے شادی۔ آپ کیوں مجھے فورس کر رہے ہیں؟ تو میں اسے شادی کرنے ہوگی۔ وہ میری بہن ہے۔ وہ اس دن مجھے کہہ رہی تھی اگر تم نے انکار کیا تو وہ روئے گی، اور پھر یاد رکھنا اشر، کام خراب ہوگا۔ اچھا، آپ کو اس نے کہا تھا؟ ہاں، کیوں نہیں کہہ سکتی بھلا؟ اس کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی؟ بھائی، ذرا اس کی عمر تو بتائیے گا۔ اشر نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے پوچھا۔ وہ 18 سال کی ہے۔ اشر نے ہاتھ جوڑے اور بولا، خدا کا واسطہ ہے بھائی، کچھ تو خوف کرے۔ آپ کیوں ہماری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ میں کنول سے شادی نہیں کروں گا، یہ آپ میری بات صاف صاف سن لیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے باہر ایک باغ میں پہنچ چکے تھے اور چلتے چلتے باتیں کر رہے تھے۔ شارق کی تو عادت تھی اس سے آرام سے بات کرنے کی۔ دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر رکھنے والا اشر سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اس کو جگر کے گوشے کے نام سے بلایا کرتا تھا۔ لیکن کنول تو تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور میں اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ بھائی، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ تم اس سے کہتے کہتے شارق رک گیا، کیونکہ سامنے سے ایک لڑکی گزر رہی تھی۔ 4 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے عبایا تو پہنا ہوا تھا، لیکن اس کا منہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، تو شارق اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے کم از کم اس کو اچھی نظر سے تو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اشر جان چکا تھا، کیونکہ اشر بھائی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ مجبوراً اس لڑکی کو اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ اشر کو یہ بات بہت معیوب لگی، جو کہ اس کو سمجھ میں نہ آئی۔ وہ دونوں جا کر ایک سٹنگ بینچ پر بیٹھ گئے۔ بھائی، آپ بھلا اس لڑکی کو ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ایسے کیسے؟ خوبصورت لگ رہی تھی چہرے سے، اس لیے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، انسان کو اپنی پرسنالٹی کے مطابق کام کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ ہاں، تو میری پرسنالٹی میں اتنا اچھا ہوں؟ دیکھو، میرے جسم پر اتنا اچھا کپڑا ہے، میرے پاؤں میں اتنی اچھی جوتی ہے، شکل و صورت سے میں بہت خوبصورت ہوں کہ دنیا آنکھ بند کر کے خوبصورت لوگوں کے مقابلے میں میرا انتخاب کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پیسہ ہے میرے پاس، دنیا میرے آگے پیچھے ہے، اور خاص طور پر پولیس والے بھی میرے آگے پیچھے ہے، بلکہ میری دوست ہے۔ بھائی، لیکن میں تو کسی فقیر کی پرسنالٹی سے بھی متاثر ہو جاتا ہوں۔ تم پاگل ہو؟ شارق نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی، اس میں پاگلوں والی تو کوئی بات نہیں۔ اگر وہ مجھ سے خوش اخلاقی سے بات کرے تو اگر میں اس کو پیسے دینے پر میرا شکریہ ادا کرے، اور اگر نہ بھی کرے، میرے سے اچھا برتاؤ کرے، تو میں اس کی پرسنالٹی سے بھی متاثر ہو جاؤں گا۔ وہ ایک فقیر ہو کے بھی اچھا برتاؤ کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی، پرسنالٹی اخلاق کو خوبصورت کرنے کا نام ہے، نہ کہ اپنے جسم کو سجانے کا نام ہے۔ تو کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ پیسہ ہی خوشیوں کا باعث ہے؟ بھائی، ہر کسی کے سوچنے کا نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ پیسوں سے خوشیاں آتی ہے۔ ایک باپ جب گھر آتا ہے تو اس کے بچے سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں لٹکے شاپر کو دیکھتے ہیں، جس میں ان کے مطلب کی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ ان کے کھلونے۔ اگر پیسہ ہے تو آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہے، آپ کو ہر وہ چیز مل رہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں پیسے خوشیوں کا باعث ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا بھائی، پیسے سے واقعی سب ہو جاتا، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تم یہ سب مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے مدھم آواز میں تھوڑا سا سنجیدہ لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ اگر کسی راہ چلتے کی مرد کی وجہ سے کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی راستہ بدلنا پڑے تو اس مرد میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کسی راہ چلتے مرد کی وجہ سے کسی کی ماں، بہن،
बेटी या बीवी को रास्ता बदलना पड़े तो इस मर्द और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। शारिक ने इससे गुस्से से भरपूर आंखों से देखा और कुछ बोलने की काबिल तो वो रहा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि वो इसको समझा रहा है, ना कि इसको गाली दे रहा है, क्योंकि वो इससे बड़ा था। अशर तो वैसे भी इससे मोहब्बत करता था। शारिक ने अशर का हाथ ज़ोर से पकड़ा, बोला, मेरी बहन तुझसे शादी करना चाहती है और तुम करोगे। वैसे कितने अजीब है भाई आप, आपके अंदर ज़रा गैरत नहीं। आपकी बहन ने आपको एक दफ़ा आके कहा और आप मेरे सामने आके रिश्ता मांग रहे हैं। ये नहीं कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपने भाई के सामने ऐसी बातें करते हो। कैसी तरबियत कर रहे हैं आप इसकी? इसने हाथ छुड़वाते हुए कहा, मेरी बहन पर उंगली मत उठाना, बहुत साफ किरदार की है। शारिक ने उंगली इसकी तरफ करते हुए कहा, तो भाई बाकी लड़कियां भी साफ किरदार की होती हैं, इनको हम जैसे मर्द ही बद किरदार बनाते हैं, या वो पैदा बद किरदार नहीं होती, इनका तो कोई कसूर नहीं होता। हम इनको यूं देखते हैं कि इनको बुरा फील होता है, वो हमारी वजह से रास्ते बदलती फिरती हैं। जहाँ 3 लड़के इकट्ठे खड़े होंगे ना, वहाँ से वो गुजरने में झिझक महसूस करेगी। क्यों? क्या वो ज़मीन उस लड़की की नहीं, जो ज़मीन उस लड़के की है जो वह खड़ा है, जिसकी वजह से वो आगे गुजरने में झिझक महसूस कर रही है। मसला इतना है कि औरत कभी बद किरदार नहीं होती। जब इसको यूँ सताया जाए तो वो अपनी हद से फिर बाहर आती है, और जब औरत ज़ात अपने आपे से बाहर आ जाए तो फिर याद रखिएगा, मर्द से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। और जो कंवल का मामला है, मैं आपकी दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं करूँगा। आप आए और भाई से बात कर सकते हैं, जो इनका फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा। वो खड़ा हुआ और इसने हमेशा की तरह शारिक को गले लगाया, क्योंकि इसकी आदत थी और इसने भी इसकी बातों को ज़रूर महसूस किया था, लेकिन वो उसे बुरा नहीं समझ सकता था। वो इसके बस में नहीं था। सिर्फ अशर मुराद में ही इतनी हिम्मत थी जो रेक्स से यूँ बात कर सकता था। भाई, माजरत के साथ कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सोचिएगा ज़रूर, और बाकी जो आपको मुनासिब लगे। चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़, अल्लाह की अमान। ये अल्फाज सिर्फ शारिक अशर को कहा करता था। अशर घर आ चुका था। वो किचन में पानी पीने गया तो इसकी भाभी वहीं मौजूद थी। वो भी वहाँ पानी पी रही थी। वो अपनी भाभी को वहीं देखकर मुड़ने लगा और मुंह पे हाथ रख के तो नूरे ने से आवाज़ दी, अशर, लो आज तो गए, भाभी को मनाना पड़ेगा। वो मुड़ा, जी भाभी। हाँ जी, तो कहाँ थे आप? 6 बज रहे हैं। अच्छा भाभी, 6 बज गए? हाँ, मुझे लगा 6 बज गए हैं। अशर, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हारा पेपर तो 1 बजे का ख़त्म हो गया था और तुम 6 बजे घर आ रहे हो। कहाँ थे? नहीं भाभी, कहाँ, पेपर इतना लेट शुरू हुआ और 5 बजे तक मैं फारिग हुआ, साथ ही घर आ गया हूँ। हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी वाले तो तुम्हारे लिए इतने फारिग थे कि तुम्हें 5 बजे तक बिठाए रखते हैं ना। जी भाभी, इसने बड़े एतमाद से कहा। नूरे ने मोबाइल खोला और एक वॉइस मैसेज इसको सुनाने लगी, जो कि इसकी टीचर का था, जिसमें वो कह रही थी कि आज के पेपर 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। अशर के तो रोंगटे खड़े हो गए। भाभी देखें। नहीं नहीं, अब भाभी ने कुछ नहीं देखना, अब तो डायरेक्ट अर्ज़म पे बात जाएगी, फिर वही आपको सीधा करेंगे। मैंने तो कहा कि अशर मुराद को लगता है कि इसकी भाभी इसको बचा लेती है, लेकिन शायद मैं गलत थी। चलो कोई बात नहीं, वो चलते चलते कह रही थी, लेकिन किचन में ही, भाभी आप भाई को कुछ नहीं बताएगी। नूरे कुर्सी पर बैठी, जो कि किचन में मौजूद थी। अशर भी सामने वाली कुर्सी पर बैठा और बोला, भाभी देखे ना, आप भाई को नहीं बताएगी। वो रिक्वेस्ट कर रहा था। वो वाकई डरा हुआ लग रहा था नूरे को, और अगर शारिक कभी देख लेता इसको यूँ डरता हुआ तो शारिक अर्ज़म को खुद मार देता, क्योंकि अशर के चेहरे पर खौफ देख नहीं सकता था। लेकिन शायद अशर भी अपने भाई अर्ज़म से प्यार करता था, इसलिए डरता था बहुत। इसकी अच्छी तरबियत में इसके भाई का ही हाथ था। नहीं भाई, आपने तो हमें एतमाद में लिया ही नहीं, तो मैं अपने शौहर को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इसने ही तो मेरे हाथ में ये घर दिया हुआ है, न तो मैं इस घर की फ़िलहाल मुहाफ़िज़ हुई। जब इसको पता चला कि मैं इसको नहीं बताया तो तुम रात को लेट आए हो, तो फिर ये बात तो गलत हुई ना। वो इसको चिढ़ा रही थी, तंग कर रही थी। भाभी, मैं नाजुक दिल का हूँ, मुझे इतना ना सताएं। एवी कहीं मर गया ना तो फिर आपको भुगतना पड़ जाना है। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। नूरे परेशानी से बोलते हुए आंखों में आंसू ले आई थी। भाभी रोए तो ना,
ایسے میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو جہان زیب کے بعد میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا ہے، اور اور میں واقعی تمہیں دل سے بھائی مانتی ہوں، اس نے نم آواز میں کہا۔ تو میں بھابھی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نظر نہیں آتا؟ میں بھی آپ کو دل سے بڑی بہن مانتا ہوں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ کو مجھے بچائے بھائی سے، ایویں تو نہیں کہتا۔ کیا ہو گیا اب روئی جا رہی ہیں؟ چلے چپ کریں۔ نورے نے اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے آنکھ صاف کی اور بولی چلو اچھا نہیں بتاتی تمہارے بھائی کو، ایسی باتیں نہ کیا کرو، تمہاری بھابھی کا دل بھی بہت چھوٹا ہے، نازک سا ہے۔ وہی میں بھی کہیں چلی گئی تو کیا کرو گے پھر؟ کیا یاد کرو گے؟ تمہیں بچا لوں گی آج بھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھینک یو میری بڑی بہن، لیکن ہاں ایک اور بات، اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، آپ کہیں نہیں جائے گی، اور اگر وقت مجھے کہیں لے گیا یا کچھ ایسے حالات ہو گئے بھابھی تو پھر یہ یاد رکھیے گا اشر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تو رکا اور پوچھنے لگا بھابھی وہ کاکروچ چلا گیا ہے؟ کون؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہی کشف میڈم، اور کون؟ اس نے سرسری آواز میں کہا۔ ویسے نام تم نے کافی مزے کا ڈالا ہے۔ بڑی فری ہو رہی تھی تمہارے بھائی کے ساتھ، شاپنگ کرنے گئی تھی اور کہتی ہے ارزم نے مجھے شاپنگ کروائی ہے۔ بھابھی بونگی ہے، دفع کرے اس کو، اس کی باتوں کو نہ دل اور دماغ سے دور رکھنا تو اچھا ہے، کچھ باتیں دل و دماغ سے دور رہے تو اچھی رہتی ہے، فضول میں دل و دماغ پر پھر خراب ہو جاتا ہے۔ نورے اور اشر دونوں ہنسے اور وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ارزم گھر آ چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ نور جو کہ اپنے بیڈ پر ٹھیک کر رہی تھی بولی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جواب آیا۔ کچھ نہیں، میں بس بیڈ ٹھیک کر رہی تھی۔ آج کل کافی لیٹ نہیں آ رہے جناب؟ میں اب کھیلنے تو نہیں جاتا ہوں باہر، کام کرنے جاتا ہوں۔ کافی زیادہ غصے میں بات نہیں ہو رہی؟ وہ بیڈ ٹھیک کرتے کرتے بول رہی تھی۔ نہیں یار کچھ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں۔ آج تو ویسے بھی تھک گئے ہوں گے شاپنگ کرواتے ہوئے، تھک ہی جانا تھا۔ کافی بینک بیلنس بھی اڑ گیا ہوگا نا؟ نوری نے غصے کو قابو کرتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ ارزم نے اس کو عجیب تنگ نگاہ سے دیکھا۔ یوں دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا مسٹر ارزم، تم جاگ رہی ہو؟ تم کیا بول رہی ہو؟ ارزم بولا۔ نہیں، میں جاگتی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتی۔ کیوں؟ ہر انسان کو حق ہے خواب دیکھنے کا۔ میں دوسرے خواب کی بات نہیں کر رہا جو ہم رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں وہ خواب کی بات کہہ رہا ہوں جو ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ نورے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ میں جانتی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں، اور ویسے بھی لگتا ہے آپ کا بھی کبھی کوئی خواب تھا۔ ظاہر سی بات ہے، خاص سب کے ہوتے ہیں، میرا بھی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہوتے ہیں سب کے، لیکن جو آپ کا خواب ہے نا، مجھے نظر آ رہا ہے اس خواب سے جاگ جائے، کیونکہ وہ خواب آپ کا میں پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بہت تسلی سے بات کر رہی تھی جبکہ ارزم کو عجیب لگ رہا تھا۔ بات کس بارے میں کر رہی ہے؟ تمہیں کون سا میرے خواب کا پتہ ہے کہ میں کون سا خواب دیکھنا چاہ رہا ہوں اور میں کس کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں؟ نہ جانے آپ کا خواب ہے یا کشف کا۔ نوری یہ کہہ کر رک گئی جبکہ ارزم ساری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور بولا تمہارا عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا نورے، بلکہ تم عورتوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم عورتیں کافی عجیب ہوتی ہے، واقعی میں نے صحیح سنا تھا۔ عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر عورت مرد کی دشمن بن جائے نا تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب آپ نے اپنا محسوس ہو جائے، یعنی اب اپنا مجھے خطرناک روپ دکھانا ہے۔ نہیں، خطرناک روپ تو نہیں دکھاؤں گی، لیکن آپ کو میرے رویے سے خود ہی خطرہ محسوس ہو جائے گا۔ بہت تھکا ہوں، مجھے سونے دو، لگتا ہے کافی زیادہ بینک بیلنس آیا ہوا ہے، اس لیے آپ کافی تھکے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ سو جائیں۔ نورے کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ اس کو تکتا رہ گیا۔ یہ لڑکی لگتا ہے پاگل ہے۔ اگلی صبح ہوئی، سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ کشف بھی ظاہر سی بات ہے مہمان کے طور پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کشف تیار ہوئی تھی، اس نے بہت میک اپ کیا ہوا تھا۔ اشر نے اس کو پلکیں جھپکاتے دیکھا۔ اشر کو تو وہ کسی جن سے کم نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے اندر اس کو کوئی چڑیل نظر آ رہی تھی۔ خیر ہے کشف، تم اتنا تیار ہوئی ہو؟ ارزم بولا۔ میں بس تمہاری بیوی سے زیادہ پیاری لگنا چاہتی تھی۔ کشف پھر بلا جھجک یہ بات نورے کے سامنے کہہ دی تو ارزم سکتے میں آ گیا۔
اور اشر بھی حیرانی اور خاموشی سے اسے سننے لگا، اور نورے بالکل تسلی سے بیٹھی تھی۔ تمہاری بیوی تو اتنی فضول ہے، اتنی پھیکی پھیکی رہتی ہے، یہ بھی نہیں کہ تیار ہو جائے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، بلکہ اس کو تو کوئی رنگ ڈھنگ ہی نہیں۔ پتہ نہیں تم نے کس سے شادی کر لی ہے۔ ارزم کو چائے دیتے ہوئے بولی۔ نورے نے غصے کی بڑی نگاہ سے چائے کے کپ کو دیکھا۔ ارزم، تم تو اتنے ہینڈسم ہو، تم نے کس سے شادی کر لی ہے؟ یہ دیکھو نورے کو، اس کو تو کوئی ڈریسنگ سینس ہی نہیں، کشف بغیر رکے بول رہی تھی۔ وہ چاروں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اشر کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ بولا، منہ پر پینٹ لگا لینے سے کوئی پیارا نہیں ہو جاتا۔ اس کی بات پہ نورے کہا نکلا، اور وہ زوردار قسم کا، اور کشف شرمندہ ہوئی، لیکن اس نے شرمندگی ظاہر نہیں کی۔ ارزم بھی اپنی ہنسی چھپانے لگا۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ الحمدللہ، کبھی غرور نہیں کیا۔ کشف کی بات پر اشر بولا، ہاں تو خود اس میں ہمت ہے ہی نہیں کہ میرے آگے بول سکے، اس لیے تم بول رہے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں تو ہمت نہیں ہے نا، اس نے نوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارزم خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ نوری آج بول کیوں نہیں رہی، اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر اس کو غصہ آ گیا نا تو اس کا کچھ نہیں بچنا ہے۔ ایکچولی مجھے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے اپنے بارے میں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میں جانتی ہوں مجھے بے شمار خوبصورت بنایا گیا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں شامل ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، لڑکیاں میک اپ کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، جبکہ وہ پہلے سے ہی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں نفاست اور خوبصورتی ظاہر ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر میک اپ کر لیں جیسے کہ تم نے کیا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کی نفاست کو تو تم بگاڑ رہی ہو، اور شاید تم جیسی لڑکیوں کو انسیکیورٹی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیاری نہیں ہے۔ اس بات کی کمی ان کو میک اپ کرنے پہ جیسا کہ تم نے کیا ہے مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی یہ بات پہ کشف کو تو خاموشی کر گئی تھی، اور اشر بولا، کیا بات ہے بھابھی، کیا بات ہے، آپ نے کیا لائنز بولی ہے، مجھے مزہ ہی آ گیا بھابھی، واو مزہ، شکریہ۔ ویسے اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی کہوں آپ کی شان میں؟ نورے کشف کو چیلنج کرتے ہوئے بولی۔ کشف اٹھی اور زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بولی، تمہیں میں دیکھ لوں گی۔ ابھی دیکھ لو، بعد میں کیا دیکھو گی؟ اگر یہ بات میں اور پیاری ہو گئی نا تو پھر تم سے دیکھا نہیں جانا۔ ارزم کے یہ کہنے پر تو وہ منہ بگاڑتے ہوئے چلی گئی اپنے کمرے کی جانب۔ بھابھی بہت اچھا کیا آپ نے اس کو کیا کہا؟ اس کی تو ہمت کیسے ہوئی آپ کو یہ کہی جا رہی تھی، کاکروچ کا کہیں کی۔ بس کر دو، ایسے نہیں کہتے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ارزم بولا، بھائی دیکھے بھابھی کو فضول بولے جا رہی تھی، تھپڑ لگاؤں گا اس کے منہ پہ۔ میری بات سنو، وہ تم سے بڑی ہے، اور آئندہ ایسی بات نہیں کرنی تم نے۔ تمہاری بھابھی جو چاہے مرضی کہے، تمہیں کوئی بات نہیں کہنے، تم چھوٹے ہو، ان کے گھر میں تم کافی عرصہ رہے ہو، اور آئندہ ایسی بات کی تو میں تھپڑ لگاؤں گا۔ بھائی اب تھپڑ لگانا بس بھی کر دے، وجہ تمہیں ٹھیک نہ کروں، تمہاری تربیت اچھی نہ کروں۔ بھائی اب اتنے تھپڑ مارتے ہیں کہ صبح یونیورسٹی جاتا ہوں نا تو لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے کہ اس کے گالوں پہ تو ہم سے بھی زیادہ بلش آن لگا ہوا ہے۔ نورے بے سخت ہنسی، اور ارزم بھی ہنستے ہوئے آپ دونوں خود بھی ہنسنے لگا۔ چلو میری بات سنو، مجھے نا چند دن کے لیے جانا ہے کشمیر، میں جا رہا ہوں۔ اس نے نورے کی جانب منہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کیوں؟ کشمیر کیوں جانا ہے؟ تمہارا کیس سالو کرنا ہے۔ عادل صاحب کے گھر سے کچھ چیزیں چاہیے، کچھ پکچرز چاہیے، اور ان کے موبائل کی ریکارڈنگ چاہیے، وہ سب کچھ مجھے چاہیے۔ ان کا موبائل وہاں پر موجود ہوگا۔ ان کے گھر کی چیکنگ کرنی ہے، ہمدان سے بھی ملنا ہے، کافی دن ہوا ملا نہیں۔ بس تمہارے کیس میں جا رہا ہوں، آج جائیں گے؟ ہاں بس یہ ناشتہ کر کے نکل رہا ہوں۔ نور اپنا دھیان رکھنا، اوکے؟ اور اشر تم بھی بھابھی کے پاس گھر میں رہنا جب تک کشف ہے۔ لیکن کیوں؟ نورے بولی، بھابھی اس عورت کا کچھ پتہ نہیں چلتا سائیکو پیشنٹ ہے یہ بھی۔ ہاں وہ تینوں ہنسے۔ اچھا اپنا خیال رکھنا نورے۔ اور اشر اس کو خدا حافظ کر رہے تھے گیٹ پر۔ ہاں رکھوں گی، اللہ حافظ۔ نورے میری بات سنو، گھر سے باہر نہ جانا، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اور وہ جا چکا تھا۔ بھابھی میں نہ سونے جا رہا ہوں۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں عجیب سی فیلنگز آتی رہتی ہے، تو میں ذرا جا رہی ہوں۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟
جی ابھی تو میں ٹھیک ہوں، مگر میں کمرے میں جا رہا ہوں، طبیعت خراب لگ رہی ہے مجھے۔ صحن میں میں جھاڑو لگا رہی باہر صحن میں وہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ کشف آئی اور اس نے جا کر دروازہ باہر کا کھولا اور کنول اندر آئی۔ وہ دونوں وہاں صحن سے گزر کر اپنے گندے پاؤں لے کر نورے نے جو بڑی مشکلوں سے صاف کیا تھا ان کو برداشت کیا، اور کیونکہ وہ ایک مہمان تھی۔ کنول سیدھا اشر کے کمرے میں چلی گئی اور جا کر دروازہ نوک کیے بغیر اندر چلی گئی۔ وہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا کنول؟ اچھا چھوڑو، آج میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ میں نے بھائی سے تمہاری اور میری شادی کی بات کی ہے۔ صحیح کی ہے نا؟ جاؤ یہاں سے، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو یہ بات بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کنول نے اس وقت شلوار قمیض پہن کر دوپٹے کو گلے میں لیا ہوا تھا، اور اشر کو اس طرح کی لڑکیاں بہت بری لگتی تھی جبکہ دوپٹہ گلے میں رکھتی تھی۔ ہاں، بہت حسن کی دیوی لگ رہی ہوں۔ چلے جاؤ، اب جان چھوڑو میری۔ تمہاری جان تو میں چھوڑنے والی نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے اس رویے سے میں دکھی ہونے والی ہوں۔ چلو میری تعریف کرو۔ کوئی بھی نہیں ہے، میری تعریف کرنا تمہیں برا لگ جائے گا، اس نے ایک عجیب لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم میری تعریف کرو، مجھے برا کبھی نہیں لگے گا۔ میڈم، آپ مجھے اس وقت بے حد بری لگ رہی ہے، اس لیے آپ جائیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی دل آزاری کروں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں۔ ہاں، دوپٹے کی توہین کرتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یار، یہ دوپٹے کی توہین نہ کیا کرو، یہ تو عورت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو پھر کیوں دوپٹے کو گلے میں ڈال کر سمجھتی ہو کہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے؟ یقین جانو، پٹے سے کم نہیں لگ رہا ہوتا۔ جانتی ہو پٹا کیا ہوتا ہے؟ جو کہ جانوروں پہ استعمال ہوتا ہے تاکہ کوئی بھاگ نہ جائے۔ دوپٹہ، حجاب، نقاب جنت کے کچھ انمول پتے ہیں جس کو اوڑھنے کا شرف صرف عورتوں کی پاکیزہ ذات کو حاصل ہے۔ تو پلیز پاکیزہ رہو، اور اللہ نے تم لوگوں کو اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے کہ تم لوگ جنت کے پتے پہن سکتے ہو اور ان کو اوڑھ سکتے ہو، تو پھر ان کو اچھی طرح اوڑھو۔ جنت کی چیز ہے، رسوا نہ کیا کرو اس کو۔ تم نے تو کمرے سے باہر جانا نہیں ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور کنول کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کی عادت میں شامل تھا لاجواب کر جانا، اور وہ ہمیشہ سب کو لاجواب کر دیتا تھا۔ بھابھی، میں ذرا اپنے دوستوں کی طرف چلا جاؤں؟ اشر نورے سے پوچھنے گیا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کافی کھینچے کھینچے لگ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کچھ نہیں بھابھی، بس میری طبیعت خراب ہے، میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں تو شاید ٹھیک ہو جاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے جاؤ، لیکن میری بات سنو۔ یہ کیا پہلے کشف اور پھر اب کنول آ گئی ہے؟ کیا انہوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں آ رہی ہے؟ اپنے گھروں میں کیوں نہیں رہ رہی؟ بھابھی، آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں کافی عرصے تک ان کے پاس رہا ہوں، تقریباً 3 سال، تو ہمارا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، یوں ہی ہم ایک دوسرے کے گھر آتے رہتے ہیں۔ بھابھی، آپ ان سے دور رہے، چال باز ہے۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ نورے نے حریم کو کال کی اور اس کو گھر آنے کے لیے کہا، تو حریم تھوڑی دیر بعد آ چکی تھی۔ اب حریم اور نورے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے۔ حریم، شادی کر لو، دیکھو تم کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ نورے، میری امی سے زیادہ فکر تمہیں ہے میری۔ ویسے میری عمر نکلی تو نہیں جا رہی، وہ تو بس تم نے میرا رشتہ جلدی مانگ لیا تھا جہان زیب کے لیے، تو تمہیں اب ایسا لگتا ہے کہ میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، جیسے میں نے کوئی شادی نہیں کرنی۔ تم جانتی ہو حریم، جس دن تم شادی کر لو گی نا، اس دن مجھے بہت سکون ہوگا۔ اچھا، شادی تو میری ہوگی اور سکون تمہیں کیوں ہوگا؟ حریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری خواہش تھی نا کہ تم جہان زیب سے شادی کرو، اس کی وجہ سے جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا تو تم اب یوں بیٹھی ہو۔ حریم خاموش ہو گئی۔ تم جانتی ہو، میں نے بہت صبر کیا ہے، حریم بول رہی تھی۔ میں نے اپنے جذبات کو ختم کیا ہے۔ نورے حریم کی بے بس آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نورے، ایک بات بتاؤ، اگر قتل کرنا جرم ہے تو پھر ہم یہ کیوں روز اپنی خواہشات، لمحات، جذبات کا قتل کرتے ہیں؟ نورے حریم کو دیکھتی رہ گئی کہ اس نے یہ کیا بات کر ڈالی۔ ہاں نورے، ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور تم مجھے بار بار کہتی ہو میں شادی کر لوں، شادی کر لوں۔ ہوتا
जहांज़ेब को तुम्हें पता है जहांज़ेब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मुझे वो कहीं और सुकून मिला तो फिर मैं ज़रूर शादी कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं। शायद कोई बात नहीं, जहांज़ेब मुझे इस दुनिया में नहीं मिला, क़यामत के रोज़ मैं अल्लाह से मांगूंगी अपनी किसी नेकी के बदले में। ये दुनिया तो ख्वाब है, सब अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं, तो जब जब मैं इस ख्वाब से जाग जाऊंगी ना तो मैं जहांज़ेब से ज़रूर मिलूँगी। हरीम अशर एक अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ तुम अशर को। नूरे, क्या हो गया है? अभी तो हमारी एज भी नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन बस बात करने में क्या हर्ज है? 3-4 साल बाद तुम लोग शादी कर सकते हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने प्यारे भाई अशर और अपनी जान सी प्यारी हरीम को खुश देखूं। नूरे, ये फैसले बड़े करते हैं, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? यार, कैसे हो तुम लोग सारे? तुझे तेरे भाई ने आने दिया? भाई घर नहीं है, यानी छुप के आया है? जी नहीं, अपनी बहन को बता के आया हूँ। मेरी तहकीक के मुताबिक तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है, सफ़ीर बोला। मेरी एक अदद बहन है जिनका नाम नूरे है। रिश्ते में भाभी लगती है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी बहन है। लो जी, अज़म भाई के घर में मज़ाफ़ात में एक अदद नई बहन का इजाफ़ा हुआ जाता है, जो कि अशर की है। वाह 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 वाह, सफ़ीर बोला। बाज आओ, भाभी के बारे में कुछ ना बोलना, लगता है भाभी बचा लेती है भाई से। वो हंसने लगे। तबीयत ठीक है तेरी? नहीं यार, इतनी ख़ास नहीं। और फिर क्या हो रहा है घर में? एक कॉकरोच और एक टिड्डी आई हुई है। वो जो तुम्हारी खाला की बेटियां हैं वो? हाँ ना। और सुबह क्या भाभी ने इसको करारे करारे जवाब दिए, कहती है भाभी प्यारी नहीं है। और ये पता नहीं भाई ने किससे शादी कर ली है। ओए होए, गुस्सा आ गया। भाभी बोलने पर तो मज़ा ही आ गया। बोली, नफासत से ज़्यादा तरीके से भाभी ने इनको इंसान बनाया है। वो दोनों हंसने लगे। अशर का दिल घबराने लगा। इसने दिल पे ज़ोर से हाथ रखा। क्या हुआ है तुम्हें? सफ़ीर बोला। कुछ नहीं यार, मुझे कोई खुली जगह में लेकर चलो। यहाँ यहाँ दिल बैठा जा रहा है मेरा। तबीयत वाकई नहीं ठीक लग रही मुझे। डॉक्टर के पास गए हो? पता है क्या हुआ है? हाँ, गया था डॉक्टर के पास। कैंसर हुआ है। क्या? क्या? सफ़ीर ने हैरानगी से खड़े होते हुए पूछा। इसके हाथ में पानी का गिलास था जो ज़मीन पर गिर के टूट चुका था। क्या हो गया है? रिलैक्स कर, कोई बीमारी तो नहीं बता दी, कैंसर तो बताया है। तू पागल है? तुझे कैंसर हो गया और तू यहाँ बैठा हुआ है? भाई को पता है? भाभी को पता है? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तुम पागल हो। तुमने अपने उस कज़न को बताया जो इसका नाम रेक्स था? मेरा अभी दिमाग ख़राब नहीं हुआ कि मैं रेक्स को बता दूँ। वो ना खुद मर जाएंगे, माना कि वो बड़े कातिल रह चुके हैं, लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। वो बड़े इत्मीनान के तरीके से बात कर रहा था। सफ़ीर को समझ नहीं आ रही थी कि ये पागल हो गया है या नहीं। उठ पागल, चल डॉक्टर के पास चलें। यार, तेरे साथ बैठना ही फजूल है, मैं जा रहा हूँ। वो ये कहकर उठकर चला गया। अस्सलाम वालेकुम अर्ज़म, आप पहुँच गए? वालेकुम अस्सलाम, मैं पहुँच गया हूँ। तुम बता दो, तुम कैसी हो? अशर कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन न जाने मुझे अशर की तबीयत ख़राब लग रही है। वो थोड़ी देर पहले बाहर गया है, इसकी तबीयत ठीक ही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो तुम बाहर से हो आओ। फिर इसका ध्यान रखना, इसको ना मेडिसिन देना, इसकी ना टोकरी के पास चाय ले जाओ। ज़्यादा पड़ रहा है ना, इसलिए इस दफ़ा कोई हो गई होगी तबीयत ख़राब। इतनी रात को वो जाग रहा था। देखती हूँ, लेके जाऊँगी इसको डॉक्टर के पास। वो रात तक ठीक ना हुआ तो चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हमदान आ रहा है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओ हमदान, कैसे हो? तुम्हारा चेहरा देखने को तो हम तरस गए थे। अर्ज़म ने उठकर इसको गले लगाया, जो कि बाहर दरवाजे से अंदर एंटर हो रहा था। और फिर तू सुना, कैसा है? बड़ा बेहतर जा रहा हूँ। लगता है ये मुस्कुराहट कामयाब शादी की खुशी में है। भाई, तुम जो मर्ज़ी समझो। अब आपको देख के भी मुस्कुराहट डाल ही गई है। वैसे हमें इधर बैठ के वो दोनों बातें करने लगे। और फिर तू शादी कब कर रहा है? यार, ये तो नहीं
یہ تو نہیں کہ تجھے اچھی بیوی مل گئی تو مجھے بھی اچھی مل جائے، اس لیے بس تھوڑا سا ٹینشن میں ہوں، کیا ہوگا کب کروں گا دیکھ لیں گے، ابھی نہیں۔ تو بتا تیری شادی کیسی جا رہی ہے؟ بھابھی کیسی ہے؟ صحیح فیصلہ کیا تھا یا نہیں؟ یار کبھی کبھی مجھے اپنے فیصلے پہ دکھ ہوتا ہے تو کبھی کبھی مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اچھا جناب، وہ کیسے؟ یار میں اس کی شخصیت سے پہلے تو واقف نہیں تھا، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نا تو مجھے اس کو جاننے کی کافی وجوہات ملتی ہیں، جیسے کہ یار وہ غصے میں نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو پھر بخشتی نہیں ہے۔ جب وہ اچھے موڈ میں ہے تو پھر اس کے موڈ کا بگاڑ نہیں ہو سکتا، اور پھر جب وہ اچھے میں ہی رہے گی، کبھی کبھی اتنی بہادر بنتی ہوتی ہے کہ اتنی بہادری کہ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں، ایک پولیس والا ہو کے لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کبھی کبھی وہ اس طرح رو رہی ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مظلوم بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اور کبھی کبھی وہ ایسے عقل مند بنی ہوتی ہے اور سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں حیران ہو رہا ہوتا ہوں، اور کبھی کبھی وہ مجھ سے سمجھ رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں ہر روز اس کا ایک نیا چہرہ دیکھتا ہوں، لیکن اچھے میں شاید۔ واہ واہ کیا بات ہے بھائی، آپ کو تو مزہ آتا ہوگا۔ ہاں بھائی مزہ آتا ہے گھر میں، کبھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی سکون، کبھی اشر کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، کبھی وہ مجھ سے اس بیچارے کو بچا رہی ہوتی ہے، تو پھر جب وہ بچا رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اب وہ جب کہہ رہی ہوتی ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے اس کو۔ واہ واہ کیا بات ہو گئی آپ کی۔ یار میں جہاں تم سے باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے بتاؤ عادل صاحب کے گھر کی اور تلاشی لینی ہے ہم نے، اب بندے وغیرہ تو تم نے بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے ارزم؟ حمدان کو سمجھانے لگا۔ رائل ریکس کوئی آیا ہے آپ سے ملنے۔ اس دفعہ کوئی نیا گارڈ تھا جس نے آ کر ریکس کو کہا تھا، کیا نام بتا رہا ہے؟ جگر کا گوشہ۔ شارق کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، شاید پرسکون کی تھی۔ اندر بھیجو اس کو۔ جی۔ السلام علیکم بھائی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس سے ہائی فائی کیا، یعنی تالی ماری، دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر، اور آ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ شارق نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ ارزم کہاں ہے؟ آج تم گھر نہیں گئے ابھی تک؟ وہ کشمیر گئے ہوئے ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ تو میرے جگر کے گوشے کو کیا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے جب تم چھوٹے تھے نا تو تم یوں میرے پاس تب آتے تھے جب تم بہت اداس ہوتے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آج کس نے تمہیں اداس کیا ہے؟ کچھ چاہیے؟ اشر نے شارق کے سینے پہ سر رکھ لیا بیٹھے ہوئے، اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں یوں محسوس ہو رہا تھا شارق کو جیسے اس نے چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہو۔ شارق اس کو مسلسل تھپ تھپا رہا تھا، پیار کر رہا تھا، اور وہ اس سے پیار لے رہا تھا۔ شارق کو پیار کرنا آتا تھا اور اشر کو اس سے پیار لینا آتا تھا۔ ایک ملازم داخل ہوا۔ ریکس آگے وہ کچھ بولتا تو شارق نے اس کو اشارہ کیا کہ باہر جاؤ، اور وہ باہر چلا گیا۔ اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ چل بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ واقعی؟ چل کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں بھی تو بھائی تو ہوں۔ جی۔ اور وہ کہتے ہوئے اس کی آواز نم ہو چکی تھی۔ کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی بڑی بیماری کو وہ فیس کرنا عام بات تو نہیں تھی بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ اشر نے اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ کیا ہوا ہے تمہاری آواز؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ کچھ نہیں بھائی، لیکن بھائی ایک بات کہوں آپ سے، تمہیں مجھ سے اب اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ ایک نہیں دو پوچھو، میرے جگر کے گوشے ہو تم۔ چلو شاباش، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ بھائی اگر مجھے کچھ ہوا نا تو میرے بھائی اور بھابھی کا خیال رکھنا۔ شارق نے اشر کو سیدھا کیا اور بولا، خبردار، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اگر ارزم ہوتا نا تمہارے منہ پر تھپڑ لگاتا۔ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی اور مجھ میں کیا چیز سیم ہے؟ کیا؟ اس نے پیچھے ہٹتے بولا، ہم دونوں ایک ہی شخص سے پیار کرتے ہیں، اور وہ ہو تم۔ بس فرق اتنا ہے وہ تمہیں مارتا ہے، اور صرف تمہاری اچھی تربیت کے لیے، اور میں تمہیں ہمیشہ تم سے پیار کیا ہے، اور تم بگڑ رہے ہو، اور آج مجھے یہ کہہ رہے ہو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ پاگل ہو، پاگل ہو تمہیں ارزم صحیح مارتا ہے، فضول باتیں کرنی آتی ہے۔ اس نے پھر شارق کو کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ شارق اس کے سینے پہ سر رکھنے والا صرف اشر مراد ہی ہو سکتا تھا، کوئی اور کبھی نہیں۔ شارق بولتا بولتا رک گیا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ بھائی
مجھے سکون لینے دے، میں یہاں سکون لینے آیا ہوں، وہ آہستہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ بس وعدہ کرے آپ میری بھابھی اور بھائی کا خیال رکھیں گے اور اپنا بھی۔ اشر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں میری عمر لگائے، فضول باتیں نہ کیا کرو۔ اشر ویسے اکثر شارق سے ملنے آ جایا کرتا تھا، ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ، لیکن آج وہ خود کچھ زیادہ ہی دکھ میں تھا، اور وہ شارق بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ بھائی، اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے اب سوال کیا نا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ مجھے یہاں بیٹھنے دیں گے یا نہیں؟ رائل ریکس شارق بھی تمہارا، یہ گھر بھی تمہارا، یہ جگہ بھی تمہاری، بیٹھو جتنی مرضی سکون سے، نہیں کہتا کچھ تمہیں میں۔ اشر وہاں پر بیٹھا رہا اور جے نماز منگوا کر نماز پڑھنے لگا۔ شارق اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اچانک سجدے میں پڑے اشر کی رونے کی آواز آئی، لیکن وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب بندہ اللہ سے بات کر رہا ہو تو کسی تیسرے کو بیچ میں آ کر اللہ اور اس کے بندے کی بات کو روکنی نہیں چاہیے۔ وہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ سے کی جاتی ہیں، اور اگر تیسرا اس کو روک دے تو پھر اس کے بات کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اشر نے نماز پڑھی اور بولا، اچھا بھائی، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میرے چھوٹے سے جگر کے گوشے، اپنا خیال رکھا کرو۔ اشر مسکرایا اور وہ چلا گیا۔ گارڈز! شارق نے آواز دینے پر گارڈز اندر آئے۔ شارق بولا، یہ جو لڑکا بھی یہاں سے گیا ہے نا، اس کے پیچھے جاؤ اور دھیان رکھنا یہ خیر سے اپنے گھر پہنچ جائے، لیکن اس کو پتہ نہ چلے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اوکے سر۔ بھابھی، میں گھر آ گیا۔ اچھا کیا تم آ گئے؟ ایسا کرتے ہیں ہم نا حریم کو ڈراپ کراتے ہیں اس کے گھر، اس طرح میں بھی تھوڑا باہر گھوم آؤں گی۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ وہ تینوں اب پہنچ چکے تھے۔ اشر آگے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، نور اشر کے ساتھ والی سیٹ پر، اور حریم پیچھے بیٹھ گئی۔ کنور اور کشف نے موقع پایا اور ان کے گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لے جا چکے تھے۔ حریم اتر گئی تھی اور ان کے دونوں کی بیک سائڈ نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی ویڈیو بنانے لگے اور کشف کو وہ ویڈیو ارزم کو بھیجنا چاہتی تھی۔ اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ نورے کسی انجان شخص کے ساتھ باہر آئی۔ وہ ویڈیو ارزم کو کشف بھیج چکی تھی اور وہ بولی اس کو کال کر کے، دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہاری بیوی ایک انجان شخص سے ملتی ہے، اپنی بکواس بند کرو، میری بکواس بعد میں بند کروانا، پہلے ویڈیو دیکھو۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس ویڈیو میں اشر کی بیک سائڈ آ رہی تھی اور نورے گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ حریم کو گھر کے اندر چھوڑنے گئی تو اس لیے نورے کی شکل نظر آ رہی تھی۔ ارزم کے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ تحقیق کیے بغیر کام نہیں کرنا پسند کرتا تھا۔ ارزم نے نورے کو فون کیا۔ ہیلو نورے، السلام علیکم، کہاں گئی تھی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں کہیں بھی نہیں۔ تم واقعی کہیں نہیں گئی؟ نوری نے بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ حریم کو چھوڑنے گئی تھی۔ اشر کے ساتھ اس نے کہا، نہیں میں واقعی کہیں نہیں گئی تھی۔ دوسرے جانب ارزم نے فون بند کر دیا۔ نورے پہلے تو ویٹ کرتی رہی، لیکن پھر اس نے کال کی، لیکن ارزم نے کال مسلسل کاٹی۔ 3 دفعہ اس نے کال کاٹی تو اس نے دوبارہ کال نہیں کی، شاید وہ بیزی ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ اگلی صبح نورے سبزی کاٹ رہی تھی کہ اشر سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ بھابھی؟ ہاں، وہ سبزی کاٹتے ہوئے مصروف لہجے میں بولی تھی۔ وہ ٹڈی اور کاکروچ چلی گئی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں گئی۔ نورے نے ہنستے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ عذاب دنیا کب جائے گی۔ عذاب دنیا؟ لوگ تو عذاب آخرت، عذاب دوزخ بولتے ہیں، عذاب دنیا کیا ہوتا ہے؟ نورے نے تجسس سے پوچھا۔ بھابھی، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، دنیا کا عذاب بتائے کیسے لگتا ہے آپ کو؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں، صحیح سے سمجھاؤ۔ بھابھی دیکھے، یہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، سراب ہے۔ ہاں تو یہ تو بات ہے، وہ سبزی کاٹتے ہوئے دوبارہ بولی۔ اس دنیا میں ایسے ایسے راز دفن ہیں جو کہ انسان جانتا ہی نہیں ہوتا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں نہیں جانتا ہوتا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو اچھے سے جان لیتا ہوں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کون کیسا ہے، لیکن اس کو اپنی سمجھ کبھی نہیں آئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی دکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، اور وہ اپنا آپ لوگوں سے چھپا کے اپنے اندر مزید اچھائی ڈال کر دکھا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔
وہ کیوں نہیں دکھاتا جو وہ ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوا نا یہ عذاب دنیا ہوا نا، یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو وہ نہیں دکھائیں گے کہ جو وہ لوگ ہیں، وہ بالکل وہ بلکہ وہ دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ان کے لیے جیتے ہیں کیا؟ اللہ، بشر کیسی کیسی باتیں کر لیتے ہو؟ کیا بات ہے، تمہیں فلاسفر ہونا چاہیے۔ ویسے تم ایک چھوٹے غالب بھی ہو، چھوٹے ڈائناسور بھی ہو، چھوٹے فلاسفر بھی ہو، چھوٹے سے دیور بھی ہو، چھوٹے بھائی بھی ہو، اور چھوٹے سے اشر مراد بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر تم چھوٹے سے کاکے بھی ہو۔ تم کیا کیا ہو ویسے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ نورے کو اس کی بات تعجب میں ڈال گئی تھی۔ بھابھی، ہاں جی، اجازت ہو تو شارق بھائی سے مل آؤں؟ جاؤ۔ واقعی؟ ہاں ہاں جاؤ۔ تھینک یو بھابھی، آپ بہت اچھی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں۔ تو چلیے گائز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔